نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة البدعة ضلالة الضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے وطن چھوٹ گئے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، مہاجرین اور انصار یہ لوگ سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرتم، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور باعزت روزی ہے۔ اللہ والے ہو، دل لگا کے گزشتہ جمعے عرض کی تھی کہ آنے والے وقت میں اگر اللہ نے زندگی بخشی تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دے بارے ذکر ہوئے گا۔ دل لگا کے سننا اور دل لگا کے سنانا دعا کرنا فرض ہے۔ اللہ دی ریت ہے، ان دی عادت ہے، ان دی سنت ہے۔ اللہ کہتے ہیں تو میریاں دل لا کے گلاں سنیا کر، میں تیریاں دل لا کے سنا کر۔ او بندیا، تیرے آن میں دیر ہو سکتی ہے، مگر میرے راضی ہونے سے دیر نہیں ہو سکتی۔ تیرے جیسا مانگت کوئی نہیں، سوالی کوئی نہیں، میرے جیسا سخی کوئی نہیں،
میرے جیسا گناہگار کو نہیں، میرے جیسا غفار ستار کو نہیں۔ دل لگا کے سننا خلیفہ دوم، خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، دل لگاؤ، جنہ دی اسلام لیان دے وقت 27 سال عمر سی، نبوت دا 6 سال سی، 40 مرد اور 10 خواتین انہاں تو پہلے مسلمان ہو چکے سن۔ 10.5 سال تک خلافت کی تھی، 22 لاکھ مربع میل اتے اسلامی جھنڈا نچلیا۔ میں ابن الخطاب دی گل کر رہا ہوں بھائی جان، کہ جامع ترمذی دی شریف دی روایت ہے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر دی زبان تے اور ان دے دل میں ہمیشہ حق دا کلمہ کہن دی انہوں نے توفیق بخشی ہے۔ لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوندا، اللہ نے حضرت عمر بن خطاب دے سر تے نبوت دا تاج ضرور رکھنا سی، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں۔ ما فی السماء ملک الا وهو یوقر عمر، آسمان میں کوئی فرشتہ ایسا نہیں جڑا حضرت عمر دی توقیر اور تعظیم نہ کرتا ہوئے۔ استبشر اہل السماء باسلام عمر، حضرت عمر بن خطاب جی دے اسلام لیان ہوتے تھے، دنیا نہیں خوش ہوئی بلکہ آسمان تے نوری فرشتے نے بھی خوشیاں منائیاں۔ میں اس حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم دی گل کر رہا بھائی جان، جنہاں نے 15 گلاں کی تھیاں، 15 خواہشاں دا اظہار کیتا۔ اللہ کریم نے انہاں دیاں 15 خواہشاں نو 15 آیات بنا کے قرآن وچ نازل فرمایا۔ یا رسول اللہ، یدخل علی نسائک البر والفاجر فلو امرتہن یعتذبنا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آستانہ نبوت سے حاضر ہوئے، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاڑے کول لوگ آندے نے، ڈاڈیاں بیویاں دے پاس آدھے رہے، مسئلے مسائل، نیک بھی آدھے نے بد بھی آدھے نے، اگر تسی انہوں حکم کر دیو کہ پردہ کریا کرن تے کیا ہی بات ہے۔ آپ نے فرمایا میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا جب تک عرش والا کال نہ کرے۔ مسلمانوں یقین جانو اسی وقت ہی فرشتہ حجاب دیاں ایتاں لے کے آ گیا۔ یا ایھا النبیو، اے نبی، کل ازواجک و بناتک والنساء المؤمنین
پیغمبر اپنی بیویاں نو کہو، اپنیاں بیٹیاں نو کہو، مومنہ دیاں عورتاں خواتین نو کہو کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر بڑی بڑی چادراں دے پلو لٹکا لیا کرن، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ بڑا مناسب طریقہ ہے کہ پہچان ہو جائے گی کہ بڑے شریف خاندان دیاں لڑکیاں جا رہی ہیں، کوئی انہوں نے اذیت نہیں پہنچائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، جو زمانہ بغیر حجاب لے گزر گیا ہے اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں یقین جانو، جنیاں خواتین پوری کائنات مسلمان عورتاں پردہ کر رہی ہیں، جنہ پردہ کرن دا انہاں نوں ثواب ہے، اے سارا ثواب پھر اکٹھا کر کے حضرت عمر جی دے کھاتے میں جمع کیتا جائے گا۔ بہت بڑے غیور سن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، معراج والی رات میں ایک محل دیکھا، دل لگاؤ، محل دیکھا، بہت عالی شان محل سی۔ میں پوچھا جبریل نو کہ لمن ھذا القصر، آواز نہیں گئی، لمن ھذا القصر، اے محل کندہ ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کیا، اے حضرت عمر جی دا محل ہے۔ اے عمر، میرا بڑا دل کر آیا کہ میں اندر جاؤں تے اندر دی ساری کیفیت جڑی ہے وہ میں حضرت عمر بن خطاب نوں دساں، لیکن ذکر تو غیرت کا، اور مسلمانوں ذکر تو غیرت کا، اے عمر تیری غیرت یاد آ گئی کہ کدھرے مینوں کیا نہ جاوے کہ میری اجازت تو بغیر تھی میرے محل داخل ہو گئے۔ قربان جاواں، عرض کیتی علیک اغارو یا رسول اللہ، کیا تواڈے اُتے میں غیرت کھانی تھی؟ تسی ضرور داخل ہو کہ مینوں دسنا سی کہ ان دی اندرونی کیفیت ہے۔ سونے رسول نو آسمانہ تے بھی غیرت یاد آئی، حضرت عمر بن خطاب بھی بڑے غیور سپاہی اسلام ہے۔ اس سے بات سے فرمایا، اگر میرے رحم نو ویکھنا ہوئے میرے صحابہ میں تے صدیق اکبر نو دیکھو، اگر میری غیرت دیکھنی ہوئے حضرت عمر نو دیکھو، شرم و حیا دیکھنا ہوئے عثمان نو دیکھو، اگر شجاعت دیکھنی ہوئے تے علی نو دیکھو۔ چارے خلیفے دل لگاؤ، سب دے شروع وچ عین ہے۔ حضرت ابو بکر جی دا نام بھی عبداللہ سی، وہ بھی خلیفہ نے عین والے۔ عمر تواڈے وچ بھی شروع وچ عین ہے، عثمان دی بھی عین ہے، علی دی بھی عین ہے۔ یہ چار خلیفے عین والے نے نقطہ نہیں لایا، رب نے کیا میرے چاروں خلیفے رسول اللہ دے پاک اور صاحب نے۔ کیا بات، کوئی سمجھ آ نہیں بھائی جان؟ دل لگاؤ، روایت میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں آیا، جناب نے پتہ قرآن کہندا ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون نو منگ کے لیا اللہ کولو جسلے دیکھا کہ اللہ دی رحمت دا سمندر ٹھاٹھا مارا ہے کہ میں اگلا ان واسطے آیا تھا میرے سر سے نبوت دا تاج رکھ دیتا گیا ہے اللہ دیکھو رہے کنے رحمان اور رحیم ہے تو میں فائدہ اٹھاواں تے کہاں اللہ ہارون اخی اشدد بھی ادری واشرکو فی امری کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا اللہ میرے بھائی ہارون نو بھی نبی بنا دے اسی رل کے تیریاں تسبیحاں دے تیرا ذکر کرنگے میرا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو ہارون منگے، خلیل اللہ نے اللہ کو حبیب اللہ منگے، اور سونے رسول نے اللہ کو عمر منگیا۔ مانگنے والا مصطفیٰ ہوئے تے دینے والا خدا ہوئے، تسی دسو کہ چوری بچ کیسا ہیرا آئے گا؟ کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حضرت صاحب تینوں کی پتا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جدوں تک حضرت عمر جی دی قبر صدیقہ دے حجرے وچ نہیں بنے پردہ نہیں کر دیا سن، کیونکہ سونا رسول موجود حجرت صدیق اکبر ہے۔ جدوں قبر بنی حضرت عمر بن خطاب جی دی تے صدیقہ نے پردہ شروع کر دیتا۔ او یاد آئی گل کہ یہ شخص سبب بنا ہے ساڈے پردے دا، تے مینوں انجی معلوم ہوتا جی میں میرے سامنے تے کیوں نہ میں پردہ ہی کر۔ کئی کہتے ہیں اندروں ویکھ رہے سن، غلط ہے، اے سامنے نہ کر رہا ہے، لائٹ نہ کر سامنے، اینے من مٹی بچوں نظر حضرت صاحب کی میں بار آ سکتی جے آگے جگہ پردہ ہی رہ گیا اگر نظر نہیں آ رہا۔ اس واسطے ایک گل نہیں کہ حضرت عمر جی بیگدے سن اما جی دا عقیدہ تھی، بلکہ وہ سارا سین سامنے آندا کہ اللہ دا بندہ سبب بنائے حجاب دا، کیوں نہ ہوئے میں ہون بھی پردہ کر کے حجرے سے گیا کرا، میں قربان جمع صدیقہ تیری غیرت۔ اللہ سونے رسول نے ایک دن اما صدیقہ نے عرض کی تھی، آسمان وال نظر کی تھی، سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جننے ستارے آسمان کول نے، کیا تاری امت کوئی ایسا بندہ ہے جن دے نام اعمال چینیاں نیکیاں ہو؟ یہ نہیں کہ دینار یا درم ہون پیسے ہو، ذہنی نیکیاں والا ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت عمر بن خطاب دے نام اعمال میں انیاں نیکیاں قیامت والے دن ہون گیاں جنہیں آسمان کو ستارے۔ کیا شان ہے حضرت عمر جی! حضرت صاحب تینوں مینوں کی پتہ ہے؟ سونے رسول نے ایک دن کیا، اے عمر بن خطاب تو عمرہ کرنے واسطے چلے، اشرکنا فی دعائے کا یا اخی ولا تنسنا، اے میرے بھائی، نبی حضرت عمر کو کہنے میرے بھائی
مینو شریک رکھیں اپنی دعا وچ تے مینو بھلی نہ. میں تینوں رب کو منگیا ہے، تیرے تے میرا حق بنتا ہے کہ تو میرے حق اتنے دعا کرنی جتھے اپنے لیے کریں، میرا بھی وچ نہ لویں. جس نبی دی دعا نال لوکاں دی مٹی سونا بنتی ہوئے، جس نبی دی دعا نال انس بن مالک دے باغ وچ کستوری دی خوشبو آندی ہوئے، او نبی کہندا میرے حق دعا کرنا. حضرت صاحب جنہوں نے پتہ سی، جواب سن لو، سنن دے پڑھنا لکھنے والا. حضرت عمر جی کہندے نے کہ اگر مینوں ہفتے اقلیم دا رب بادشاہ بنا دے 7 ولایتاں دا پوری دنیا دا، اور اعلان کر دے اللہ کہ اے عمر میں تینوں سارے جہان دا بادشاہ بنایا، تو میں اللہ دی قسم کھا کے کہنا کہ مینوں اتنی خوشی نہیں ہونی تھی جنی اس گل دی خوشی کہ نبی نے میرے ورگیاں نوں کہا میرے حق دعا کر. اور جنہوں نے کوئی پتہ سی، حضرت عمر جی فکر نہ کرو، تہاڈا نا ہی عمر ہے، کوئی تہاڈا دوست ہوئے گا یا دشمن ہوئے گا، کدی نہ کدی اپنے منہ چ کہے گا تیری عمر کنی تے میری عمر کنی. آئے آئے کیا بات ہے عمر بن خطاب جی دی. اللہ روایت میں دل لگا کے ہرمزان سے گورنر، ہرمزان دا گورنر تے وزراء مدینہ منورہ آئے. انہوں نے پوچھا تہاڈا بادشاہ امیر المومنین کتھے ہے؟ انہوں نے کیا جی تانوں ملن گے تے ملن گے جنگل وچ ملن گے، گھر نہیں گئے. جنگل وچ گیا ہے، روم دا سفیر پہنچا، دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب جی نے اینٹ دا سرانہ بنایا ہے. او بھائی لکھ مربع میل اتے حکومت کرنے والا جنگل وچ سرانہ بنایا تے اٹ نو بنایا ہے، اور کوئی پہرا دین والا اتنے موجود نہیں. یاد رکھو سفیر دی نیت خراب ہو گئی کہ گہری نیند سویا ہوا کھراٹے مار رہا ہے، کیوں نہ ہوئے مینوں مار دیاں. شیر آیا، انہیں تارنا شروع کیتا. حضرت عمر جی جاگے، دیکھا تے روم دا سفیر ہاتھ تلوار پکڑے ہوئے. کہتے نے کی ہوئے تینوں؟ آخر جی موقع کو فائدہ اٹھایا ہے لیکن کامیاب نہیں ہو سکیا. معلوم ہوتا ہے تسی سچے بندے لبدے ہو. میں ہوں سلام لیان تو بغیر اپنے علاقے جا نہیں سکتا. حضرت عمر دی کرامت نے اس روم دے سفیر نو مسلمان بنا دیتا. اللہ دا ڈر اینا سی. کہنے سن ان کنت کتبتانی انک شقیہ، اللہ اگر تیری قلم نے مینوں جہنمی لکھا ہے، اگر تیری قلم نے مینوں جہنمی لکھا ہے، فم ہو انی عبارت مٹا دیو، وَاکْتُبْنِی عِنْدَکَ سَعِیدًا، تے مینوں سعادت مند تے جنتی بنا دیو. اِنَّکَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ، جس عبارت نو چاہو تسی مٹا دیو، جن نو چاہو ثابت رکھو. وَعِنْدَکَ أُمُّ الْکِتَاب، تاڑے کو ام الکتاب موجود ہے.
اللہ جے تیری قلم نے مینو جہنمی لکھیا تے جنتی بنا دے، جنہ دے جنتی ہونے شک کو نہیں، جڑے 10 بندے نو جنت دی مبارک تے خوشخبری آئی ہوں حضرت عمر جی بھی نے۔ اور تینوں مینو کی پتا، حذیفہ بن یمان نے سرکار دو عالم دا صحابی ہے، امیر المومنین پوچھتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کہ حذیفہ بن یمان ذرا دیکھ تو کہ سونے رسول نے تینوں 14 منافقاں دے نام لکھائے نے، کدھر میرا نام کا نہیں لکھایا؟ جنہ دے مومن ہون وچ شک ہی رہے، جنتی نے، پکے تو پکے جنتی نے، سونے رسول دے نال لیٹے ہوئے نے، اور نبی نے کہا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، کہ مدینے دی گلی وچ ہے ابو بکر اور عمر جویں اسی جا رہے ہیں، قیامت والے دن بھی اسی اپنی قبراں سے اسی طرح اٹھا گے۔ اللہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں والذی نفسی کا والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سالک فجا غیر فجک۔ سو رہے ہو؟ سو نہیں بھائی جان، سمو نہیں بھائی جان، سمو نہیں، جاگو جاگو جاگو۔ ایٹھے سو کے کی کرنا ہے؟ جب تیری میری قسمت چنگی ہوئی بھائی جان، تے سونے رسول نے فرمایا کہ جدوں مومن قبر وچ جائے گا یہ آواز آئے گی نم صالحہ، مزے سے سو جا۔ ہر مومن قبر وچ سو جاتا ہے جب تک قیامت نہیں آتی، ستا ہی رہتا۔ وہ میرے سونے اللہ سانو بھی انہاں مومناں چ داخل کر دے جنہاں نو تسی نم صالحہ کہنا کہ مزے سے سو جا۔ ایسے مومن ہون گے؟ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، نبی نے قسم کھا کے کیا کہ مینوں اس ذات دی قسم ہے جن دے ہاتھ وچ میری جان ہے کہ اے عمر، اگر تو کسی گلی وچ جا رہا ہوئے اور شیطان بھی اگے گا سی، انہوں پتہ لگ جائے کہ عمر آ گیا اس گلی وچ، وہ گلی چھڑ دے گا، تیرے کو ڈردا اس گلی میں رہنا رکھتا ہے نہیں جس گلی میں تو چلا جا رہا ہوئے۔ تیری حیبت اللہ نے شیطان تے غالب کی تھی۔ کیسی بات! اللہ، پتھر حجر اسود بوسا دیتا، 7 چکر کٹ کے بوسا دیتا، کہتے ہیں انی اعلم انک حجر، اے پتھر میں جاننا کہ تو پتھر ہی ہیں، انک لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکنا ہے نہ تو نقصان دے سکنا ہے، ان لم یقبل کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما قبلتو کا قطو، اگر تینوں سونے رسول نے نہ بوسا دیتا ہوں تو میں تینوں بوسا دینا ہی نہیں تھی، کیونکہ تیرے پلے کی چیزیں تو نفع نقصان دا مالک ہی نہیں ہے۔ تے سونے رسول نے جدوں چومیا کیا فرما دینا اے حجر اسود، نہ تو نفع دے سکنا ہے نہ نقصان دے سکنا ہے، اگر اللہ نے میں نے حکم نہ کیتا ہوتا کہ پتھر نو چومنا ہے تو میں قیامت تک تینوں چومنا ہی نہیں تھی، میں اللہ کا حکم مان کے تیرے بوسا دے رہا ہوں، ورنہ تو کی ہے۔ اللہ،
حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرما لی کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا جنازہ پڑھانا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب اگے بڑے بخاری شریف سرکار دو عالم دی قمیض پکڑ لی، ذرا کھچی، سونے رسول کی کرن لگ پے ہو؟ اللہ نے کہا 70 باری بھی معافی منگو تو میں بخشنا ہی نہیں، تو تسی ہمیں زور کیوں لا دے ہو؟ تانوں بھول گیا سب کچھ کہ تاڑی پاک بیوی اتے نے تہمت لگائی، اور بڑا زبردست منافق رئیس المنافقین آپ فرماندے نے اے عمر اللہ نے 70 باری کہنا، میں 71 بار کہہ دیواں گا تے رب انہوں بخش دے گا، تے تیرا میرا کی جانا ہے، انہوں جنت جان دے ہو؟ مگر اللہ نے آیت اتاری لا تصلی علی احد منہم ابدا، پیغمبر آج تا جنازہ تسی پڑھ لے اس منافق دا، ہن تسی کسے منافق دا جنازہ نہیں پڑھنا، بلا تقم علی قبر ہی، نہ ہی منافق دی قبر تے کھڑے ہو کے دعا کرنی ہے۔ اللہ منافق دا جنازہ پڑھیا، حضرت صاحب ہر گل وچ کوئی راز حکمت جن کا تینوں مینوں پتہ نہیں لگتا۔ حافظ ابن حجر نے صحیح بخاری شریف دی شرح فتح الباری وچ لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا مینوں بڑی امید ہے کہ میرے جنازے پڑھان دے بعد 1000 بندہ منافقین جڑے نے وہ نکل کے تے صحیح مسلمان ہو کے میرے دیوانے مستانے بن جان گے۔ حضرت صاحب جنازہ پڑھن دی دیرے تے ان دے گروپ دے وچوں لوگ کہن لگے کہ ساڈے سردار نے ساڈے نبی نال کی سلوک کیتا ہے، پھر بھی جنازہ پڑھا دیتا ہے، اسی یہ جے سردار نو منتے ہی نہیں، پورا 1000 بندہ سچی توبہ کر کے سونے رسول نال جنت پہنچ گیا۔ ہر گل وچ کوئی نہ کوئی راز ہے، لیکن جڑی گل میں کہنی حضرت صاحب وہ ہو رہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہندے نے کہ میں بڑی دلیری کیتی، جرت کیتی، جسارت کیتی، میرا حق نہیں بنتا سی کہ میں نبی دی قمیض نو کھچدا، یہ میرے کو بے ادبی ہوگی، گستاخی ہو گئی ہے، میں ان کا کفارہ کی دیواں؟ حضرت صاحب رب نو کہن لگے اللہ جڑے میں نوافل پڑھاں اس واقعے دے بعد، جن صدقات خیرات کراں، میرے اللہ جن بھی صدقات خیرات کراں، میرے اللہ مینوں قیامت والے دن ان کا کوئی ثواب نہ دیویں، لیکن مینوں یہ نہ کہنا کہ تو میرے نبی دا گستاخ ہے۔ جنہوں پتہ ہے بھی نبی کی شاید تینوں مینوں کی پتہ ہے، لگے اسی دارے منان تے اور گانے سنن تے لگے، نبی نے ڈھول دی آواز سنی، کن بند کر رہا ہے تے تو اپنے کناں دا علاج کرنا پہ کہ میرے کن صحیح نہیں سنتے، حکیم صاحب ذرا کھول دے تاکہ گانا صحیح سن سکا۔ کتنے رہنا تو اور نہ غیرت موجود سی حضرت صاحب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھے، جدوں یہودی اور منافق دونوں فیصلہ لے گئے سرکار دو عالم کو، آپ نے یہودی دے حق وچ فیصلہ کیتا
وہ منافق کہنے لگا حضرت عمر خلاف ہے بڑا منافقاں دے تھے میں انہاں کو جانا دروازہ کھٹ کھٹایا یہودی بھی نال تھی منافق کہنے لگا جی نہ میرا آپس اختلاف ہے یہودی کہنے لگا نبی نے فیصلہ کر دیتا ہے وہ فیصلہ میرے حق وچ کیتا ہے ایک کہندا میں حضرت عمر کو فیصلہ کرانا کہندے ٹھہر جاؤ اندر گئے اور تلوار پکڑ کے کہندے نے ھذا قضائی لمن لم یرض بقضاء رسول اللہ تلوار تونتے مار کے کہتے ہیں کہ یہ میرا فیصلہ اس شخص کے حق میں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مانا ہی نہیں ہے فیصلہ نبی کرے بڑی عدالت کرے تسی جونیئر کو لا کے کہتے ہو کہ فیصلہ بدل دے گا فیصلہ وہی ہے جو محمد رسول اللہ نے کیتا ہے حضرت صاحب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تورات دا ایک برق پڑھ رہے ہیں سونے رسول دے سامنے سر نیچے پڑھی جا رہے ہیں سرکار دو عالم دی موجودگی صدیق اکبر بھی ہے جمیں جمیں تورات پڑھ رہے حضرت عمر بن خطاب جی اوہ میں سرکار دا چہرہ سرخ لال غیظ و غضب وچ آ رہا ہے صدیق اکبر نے کیا اے عمر بن خطاب کی کر رہے ہو جمیں جمیں تسی تورات پڑھتے ہوئے میں نبی ناراض ہوتا جا رہا ہے تورات پڑھنی بند کی تھی ایک برق سی پورا بھی نہیں ہوا نبی ناراض ہو گیا ہے کہندے نے اللہ میں تیرے غیظ و غضب تو بھی پناہ منگنا تیرے رسول دی ناراضی کو بھی منگنا پناہ آپ فرما دینے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام ہن زندہ ہون تورات والا موسیٰ زندہ ایس ویلے موجود ہوئے کہ میری اتباع او نہ کرن تے انہاں دا بھی چھٹکارا نہیں ہو سکتا تو کندی پڑھ رہا ہے کتاب سب کتاباں منسوخ ہو چکیاں نے کیسی بات کہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک بہت بڑا معزز مجاہد ہے آدمی فوج دا حضرت عمر جی کہندے نے لو نادا منادم من السماء انکم داخلون الجنت کلکم اجمعون الا رجلا واحدا لخفت ان اکون انا ہوا حضرت عمر جی کہتے ہیں اگر قیامت والے دن آسمان والا آواز دے دے کہ تسی سارے جنت داخل ہو گئے مگر ایک بندہ جنت نہیں جائے گا میں عمر سمجھاں گا کہ میں ہی وہ بندہ جرا جنت نہیں جائے گا بَلَوْ نَادَى مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ دَاخِلُونَ النَّارَ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا اگر آواز یہ آوے کہ تسی سارے جہنم میں جاؤ گے مگر ایک بندہ جہنم سے بچ جائے گا لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ تے مینوں امید ہے میں وہی ہوں گا یعنی اللہ دا ڈر بھی کنا ہے تے نال اللہ دی رحمت دی امید بھی بہت ہے اور تیری زندگی بھی اسی طرح گزرنی چاہیے کدی جہنم نو یاد کریا کر کدی جنت نو یاد کریا کر اللہ نے خوشی دیاں خبراں بھی سنائیاں نے غمی دیاں بھی سنائیاں نے میں اس عمر بن خطاب کی بات کر رہا رضی اللہ عنہ
جنہاں دے چہرے وچ تقوی دیاں شعاواں نکلیاں سن۔ سن دے ہو، سنن آئے ہو، حضرت عمر بن خطاب دے چہرے وچوں تقوی دیاں شعاواں نکل دیاں، زبان وچوں ذکر الہی دے فوارے چل دے، اکھاں وچ اللہ نے شرم و حیا دے چراغ جلائے، خدا ترسی دے چراغ جلائے ہوئے۔ یہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جنہاں نے کیا سی کہ دریائے دجلہ دے پاس کتا مر جا پیا تھا، تو قیامت والے دن عمر نو پوچھا جائے گا کہ تیری عہد خلافت پیا تھا کتا کیوں مریا؟ کہندے نے اگر کوئی بکری کسی پل تو گزرے اور وہ بیچاری پل تو چلدی چلدی پل سدھی نہیں سی، صحیح نہیں سی، لت ٹوٹ گئی ہوندی، میں عمر کو پوچھا جائے گا کہ اے عمر تیرے زمانے میں وہ پل کیوں اتنی بنگی تھی جنہیں بکری دیا ٹنگاں ہی توڑ دے دیا؟ اینا ڈر ہے خلیفے نو، حضرت صاحب میرا کرسی سے نہیں بیٹھنا، اپنی رعایا دا دھیان کرنا ہے۔ حضرت صاحب جمعے دے خطبے کہنے لگے، او میرے رعایا، او جمعے دا خطبہ سننے والوں، اگر عمر ٹیڑھا ہو جائے گا تو تسی دسو کی کر سکتے ہو عمر دا؟ قام رجل فی اخریات القوم، اخیر دیاں صفاں ایک بندہ سی جنوں گنٹھی دی بیماری سی، اندے کول اٹھیا بیٹھا نہیں جاندا، کام نہیں کردے آدھا، بڑی مشکل نال اٹھ کے کہندا ہے اللہ انی دیر تک میرے جوڑ سارے صحیح کر دے، اس عمر ونگا ہو گیا، میں نو سدھا کرنا چاہنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر تو نیچے اترے، سجدہ کیتا، کہنے اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ میری رعایا وچ ایسے بندے پیدا تو کیتے کہ امیر المومنین اگر ونگا ہوئے تو کہنا میں سجدہ کر دیا گا، اگر کوئی ہور ہوندا انہوں جیلے پا دیتا تھا۔ صاحب کیا ہے امیر المومنین، کمال ہے امیر المومنین۔ کستوری آئی، مجاہدین تقسیم کرنی ہے، حضرت عمر جی کہندے نے تواڈے کیڑا بندہ ہے جڑا کستوری تول تول کے مجاہدین تقسیم کرے؟ قالت عاتقۃ زوجۃ عمر، قالت عاتقۃ زوجۃ عمر، حضرت عمر امیر المومنین دی بیوی عاتقہ کہن لگی کہ ایک کام میں کراں گی کہ مجاہدین تول تول کے تقسیم کر کے دیاں گی میں۔ کہندے نے تو اس جہاد تے جنگ میں شریک ہی نہیں تھا، تے تیرا تے بچ حصہ ہی کوئی نہیں، بے شک تو کستوری تو بچوں نہیں لویں گی، لیکن کنے دن تک خوشبو آدھی رہے گی کستوری دے تیرے کو، تے میں قیامت والے رب کو کی جواب دیا گا؟ اور لب کے لیاؤ مشرق مغرب شمال جنوب جیو جب اللہ، ایڈا عادل ایڈا منصف آدمی حضرت صاحب، اللہ جنہاں نے کیا سی ملکاں دے والی، دھیان نال سنو، سمو نہیں، غفلت نہ کرو، صوفی نہ بنو، مراقبے نہ کرو، اندروں کے گل سنو، میں کی تھانوں کہنا، ملکاں دے والی، فوجاں دے جرنیل، لشکراں دے کمانڈر، صوبیاں دے گورنر، ضلع دے کمشنر اور مالیات دے کیشیئر اور زکوٰۃ دے محصل اور مساجد دے متولی،
وہ لوگ بنائے جان جڑے ان حقوق کی ذمہ داری کی اہلیت رکھتے ہو، انہوں گورنر، انہوں امام، انہوں خطیب مت بناؤ جڑا اس پورا ادا کر سکتا ہی نہیں۔ اور سچ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جدوں امانت ضائع ہون لگ پے گی ادو انتظار کرو کہ قیامت آ گئی۔ یا رسول اللہ امانت ضائع ہونے کا کی معنی ہے؟ فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جدوں نالائق لوگ افسر کرسیاں سے بٹھائے جان گے جڑے کہ ذمہ داری پوری کر ہی نہیں سکتے، وہ اس دے لائق ہی نہیں، لیکن انہوں نے کرسی دے دیتی جائے گی کہ تسی براجمان ہو کے کام کرو، کہ جدوں کہ وہ ذمہ داری سنبھال ہی نہیں سکن گے۔ کون کہندا ہے؟ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے حضرت صاحب ایک دن فرما دینے حضرت عمر بن خطاب خوفنا یا کعب الآباد، اے کعب آباد مینوں کوئی ڈران والی گل دس۔ امیر المومنین پوچھتے نے کہ کوئی مینوں واز کر جن دے نال میرے جو ڈر پیدا ہوئے۔ اللہ کہندے نے روایت میں آیا اگر کوئی بندہ، سارے جنے سن لو، اگر کوئی بندہ ماں دے پیٹ چو پیدا ہوئے تے پیدا ہوندیاں نال ہی سجدے وچ گر جائے اور ان دی موت بھی سجدے وچ آ جائے تے قیامت والے دن کہے گا کہ اللہ میرے پلے کوئی شے نہیں، جب تک تو رحمت دا چھٹا نہیں مارے گا میں جنت نہیں پہنچ سکتا۔ کی ہویا پھر ساڈے کو؟ اللہ ایک دفعہ مہاجرین نے بڑے دھیان نال سننا میری یہ گل، ایک دفعہ مہاجر اور انصار نے متفقہ فیصلہ کیتا کہ امیر المومنین دی خدمت وچ ملک دے سفارتی نمائندے آندے نے اور ساڈے امیر المومنین دے کپڑے ویکھدے نے جنہاں نوں کپڑے چمڑے دے پیوند لگے نے، ہیں امیر المومنین کرسی خلافت تے بیٹھے نے تے پوشاک کی پائی ہوئی ہے، ایسے کپڑے پائے نے جنہوں پیوند لگے نے چمڑے دے، بوسیدہ کپڑے ویکھے نے۔ دل وچ کی خیال کرتے ہون گے جڑے باہر دے سفیر آئے نے امیر المومنین نوں ملن واسطے، اس واسطے انہوں نے آمادہ کیتا جاوے کہ کوئی شایان شان لباس پہنیا کرن۔ اس کام واسطے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حفصہ جنہوں نمائندگی واسطے تیار کیتا گیا۔ سن دے ہو، حضرت عائشہ صدیقہ حضرت حفصہ جنہوں نمائندگی واسطے تیار کیتا گیا کہ تسی دونوں ماواں جا کے انہوں نے کہو۔ جس لئے انہوں نے مشورہ دیتا، حضرت عمر رو پے، فرمایا کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدی گندم دی روٹی دی صورت نہیں دیکھی، دونوں وقت کھانا میسر نہیں ہویا، کدی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، ہمیشہ بسیدہ کپڑے پہن دے، گریہ زاری کر دے، رکوع سجدے رات دن گزار دے۔ عمر نہ اچھا کھائے گا نہ اچھا پہنے گا، اسی طرح زندگی گزاراں گا، تے مینوں مت مشورہ دیو کہ باہر دے سفیر تہاڈا لباس ویکھ کے تانوں کی کہہ گے۔
لباس کی حضرت صاحب ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولا الى الوانکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تہاڈیاں صورتاں رنگ تے پیسے نہیں ویکھدا، اللہ تہاڈے دل ویکھدا ہے کہ دل وچ میرا خوف ہے یا نہیں. میری گل دھیان نال سن لو، جن مرضی تو کپڑے آلہ تو آلہ پا، تیرے اندر تقوی نہیں، اللہ دا خوف نہیں، ڈر نہیں، حضرت صاحب تو کچھ بھی نہیں ہے. اور سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس گھر وچ آواز آندی اللہ دے ذکر دی، سن لو او گھر ہے جینیاں دا. اور جس گھر میں اللہ دے ذکر دی آواز نہیں آندی وہ مویاں دا گھر ہے. سن لو 1 کروڑ دی کوٹھی ہے، کسے کمرے چ اللہ رسول دی آواز نہیں، او مویاں دی کوٹھی ہے، مویاں دا قبرستان ہے. چھوٹا جا کمرہ ہے، چھوٹا جا، اتنے ذکر الہی دی شراب پیتی جاندی ہے. غریباں دا گھر ہے. سونا رسول کہندا ہے کہ اے غریب دا گھر جتے ذکر ہوندا ہے، اے جینے دا گھر ہے. او کوٹھی جتے اللہ دا ذکر نہیں ہوندا، مویاں دا گھر. تو سنا تیرے گھر وچ کی ہوندا ہے؟ اللہ آپ دے زمانہ خلافت وچ یمن تو چادراں آئیاں. بڑے دھیان نال سنن والی گل ہے، ہر مسلمان دے حصے چ ایک چادر آئی. جمعے دا خطبہ دین لگے حضرت امیر المومنین، انہاں دے جسم تے 2 چادراں تھا. سلمان فارسی کہن لگے جڑے 7 جگہ تے وک کے تے صحیح مسلمان ہو کے صحابی بن گیا. اس سلمان فارسی نے کیا، اے عمر اسی تہاڈا خطبہ نہیں سنا گے، نہ تہاڈی اطاعت کریں گے. لوکاں نوں ایک چادر ملی ہے، تہاڈیاں 2 چادراں کیوں ہوئیاں نے؟ جو جمعے دا خطبہ دے رہے ہیں اور رہنو کھل کے گل کرن دا موقع ہے. حضرت عمر بن خطاب اپنے بیٹے عبداللہ نو کہندے نے، بیٹا جواب دیو. بیٹا عبداللہ کہندا ہے اعتراض نہ کرو میرے باپ اتے، جیڑا حصہ مینوں چادر ملی سی میں وہ حصہ بھی اپنے باپ نو دیتا ہے، ایک انہاں دا حصہ ہے، ایک میرے حصے دی چادر ہے. اس واسطے خطبہ سنو نالے اطاعت کرو. اس خلیفے دی ایک خیانت کرنے والا نہیں ہے، امین آدمی ہے. حضرت صاحب یہ وہ لوگ سن جنہ دی وجہ نال اللہ کریم نے انہیں پاگلا ہے، زندہ حساب ہی کوئی نہیں. بیٹی دی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، بہن دی شادی حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ نال کی تھی، اور اپنے بیٹے سالم دی شادی اس لڑکی نال کی تھی جن دے خاندان وچ عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے. حضرت عمر بن خطاب گشت کر رہے ہیں، ایک گھر وچوں آواز آئی. ماں لڑکی نو کہندی، نہیں کڑیے جلدی ہو جا، دودھ وچ پانی پالا، کدھرے عمر دا پھیرا نہ ہو جائے. پتہ نہیں وہ لڑکی کڈی تقوی والی تھی، اللہ والی، خوف خدا رکھنے والی، کتھوں لبدیاں نہیں ہو یہ لڑکیاں.
تو پتہ نہیں کہیوں جی لڑکیاں تلاش کرنا ہے رشتے واسطے۔ حضرت عمر جی نے ماں دی آواز بھی سنی، ہن لڑکی دی آواز سن لو۔ لڑکی کہتی نہیں میری یہ ماں ہے، عمر تو نہیں دیکھے گا مگر عمر کا خدا تو دیکھے گا۔ جاؤ میری تسی کوئی گل نہیں دھیان نال سنی، اہی سن لو، تانوں ہور کوئی نہیں ویکھدا، تانوں اللہ ویکھدا۔ جدوں تیرا ذہن بن جائے گا تو کبھی دغا نہیں کرے گا، فریب نہیں کرے گا، کنا وچ راگ دی آواز نہیں سنے گا، پرائی عورت نو نہیں تکے گا، بے ریش لڑکے نال محبت نہیں کرے گا، تیرے اندر خوف خدا ہوئے گا تے سارا کچھ صحیح ہو جائے گا۔ تو کی کرتا رہنا ہے جی مینوں کوئی نہیں ویکھدا؟ سن لو، اور چنگی طرح سن لو، کالی رات ہوئے، کالے رنگ دا پتھر ہوئے، اور اس پتھر تے کالے رنگ دی چیمٹی چل رہی ہوئے، اللہ کہندے نے اے سارے کالے نے، تسی سارے جہان دی اکھاں دی ایک اکھ بناؤ تانوں نظر نہیں آئے گا، لیکن میں عرش تو دیکھ رہا کہ کالے رنگ دی چیمٹی کالے رنگ دے پتھر تے بیٹھی ہوئی ہے، اور اللہ اللہ کر رہے میں انہیں ذکر الہی دی بھی آواز پڑ رہی ہے، اللہ اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن کیا، ذرا اپنی قدرت کا تماشا تو دکھاؤ کہ تسی روزی کیویں دیندے ہو۔ اللہ نے کیا، منہ بند کر، اللہ نے کیا، اس پتھر لاٹھی مارو۔ حضرت صاحب لاٹھی ماری، پھر مارو، پھر مارو، 7 پاٹ دور ہوئے، اندر ایک کیڑا دیکھا جن نے سبز رنگ دا منہ وچ ان کا پایا کاسدا تے نال نال تسبیح پھیر رہا ہے، کہندا سبحان من یرانی وَيَعْلَمُ مَكَانِي وَيَسْمَعُ کلامی۔ پاک ہے وہ ذات، کیڑا بولتا ہے، پتھر دے اندروں بولتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو مجھ کو عرش سے دیکھ رہی ہے، میرے مکان کو جانتی میں کہاں رہتا ہوں، اور میری بات کو وہ سن رہا ہے۔ لوگوں میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ روزی دار ہے، وہ مجھے روزی دیتا ہے۔ اور کیڑے نوں تو پتہ لگ گیا کہ تو روزی لین واسطے مزاراں سے جانا ہے، انہاں کول کی ہے نہیں طاقت سوا میرے کسی میں جو کام آ سکے تمہاری بے بسی میں۔ وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے؟ اللہ والے آتے نو حضرت عمر دی رضی اللہ عنہ دی غیرت دی ایک گل سنا، میں تے خطبہ ختم کرا، سن لو۔ حضرت عمر بن خطاب نے ایک گل سنی کہ جس فوج میں حضرت خالد بن ولید ہوئے رضی اللہ عنہ، سیف من سیوف اللہ ہوئے، اللہ دی تلوار ہوئے، او فوج کدی شکست نہیں کھا سکتی۔ حضرت عمر جی کہنے لگے ایک کدوں دا دیوتا بن گیا ہے، کہندے نے جی وہ ہوئے تو فتح ضرور ہوندی ہے، فتح شکست اللہ کو ہے، غزوہ ہو گئے تو انہوں شکست کیوں ہو گئی؟ گل کرو، سونا رسول اتھے نہیں تھی، دل لگا لو۔ حضرت عمر بڑے غیور سن، انہوں نے کیا اللہ تو سوا وچ خالد دا نام کیوں آیا ہے؟ انہوں نے خالد بن ولید نو جڑا جرنیل تھی، سپہ سالار تھی فوج دا، انہوں بدل دیتا، ابو عبیدہ بن جراح نو مقرر کر دیتا۔ ابو عبیدہ بن جراح کمانڈر ہو گیا،
تے جڑا کمانڈر سی خالد بن ولید وہ سپاہی ہو گیا. گل سننے والی دے پتہ نہیں تو کس طرح بیٹھا ہوا ہے. دل لگا لو. خالد بن ولید نو کسے کیا کہ تسی ہن سپاہی بن گئے ہو، کمانڈری ختم ہوگی تے کی کرو گے؟ کہتے ہیں عمر تو ناراض ہو گیا ہے، اور جب میں کمانڈر تھا میں عمر کے خدا کے لیے لڑتا تھا، اب سپاہی بن گیا ہوں ابھی عمر کے خدا کے لیے لڑوں گا. حضرت جدو حضرت عمر جی نے اس لڑکی کی آواز سنے، نہیں اماں عمر تا نہیں دیکھتا، عمر دا خدا دیکھتا ہے. فیصلہ کر لیا اس لڑکی نو میں اپنی بہو بناواں گا بشرطے کہ گھر والے تسلیم کر لیں. کیڑی لڑکی لینا چاہتے ہیں جنہ دے گھر کھان پین نو کچھ نہیں، تو لبدا پھرنا جڑے سودی کاروبار کرتے ہو، گندی روزی کما دے ہو، کھان پین بڑا چنگا ہوئے، تو لبنا پیسہ ٹکیاں درم و دینار نو. تو عاشق جو ہے وہ پیسہ دا بائی دا، تینوں پیسہ چاہیے ہے، تینوں ایمانداری کی ضرورت ہے. اللہ نشان لگا دیتا اس مکان سے. 4 بندے لے گئے، رشتہ طلب کیتا. حضرت صاحب رشتہ مل گیا، حضرت سالم دی بیوی بن گئی، بہو بن گئی حضرت عمر دی. اس لڑکی دے پیٹ چک لڑکی پیدا ہوئی، اس لڑکی بچوں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہویا، جنہ دے زمانے دے شیر اور بکری ایک کارتے پانی پیتے. اور تینوں آج ایک گل دس دیا، او عمر بن عبدالعزیز پیدا ہویا، ٹائم تھوڑا سن لا، بیمار ہو گئے. لوگوں نے کیا کہ حضرت امیر المومنین دا عمر بن عبدالعزیز دا پیشاب چیک کراؤ. قارورہ چیک ہویا، سن لو، بل لگا کے سن لو، پتہ نہیں تسی کتوں سن رہے ہو. اللہ عمر بن عبدالعزیز دا قارورہ چیک کیتا ڈاکٹران نے، کہتے ہیں یہ اس شخص دا پیشاب ہے جنہوں کوئی فکر لگی ہے. پتہ نہیں اس وقت ڈاکٹر کیسے سن جنہوں فکر لگی کوئی تیگا خلیفہ ہے. اور تاڑے علم چلیاں گل چاہاں گا، 2 سال تے 5 مہینے خلافت کی ہے. عمر بن عبدالعزیز نے منبر رسول تے گل کر رہا، البدایہ والنہایہ نے لکھا ہے کہ 2 سال 5 ماہ تک خلافت کرنے والے نے کدی جنابت کا غسل نہیں کیتا، بیوی دے قریب ہی نہیں گیا، اگلے جہان کا فکر لگ گیا کتھے تو تے کتھے ہو. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پوچھا گیا کہ ڈاکٹر نے کیا ہے کہ حضرت تانوں کوئی فکر ہے؟ کدی فکر ہے؟ کہتے ہیں قیامت والے دن کیا جائے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں میرے نیک بندے جو الگ ہو جاؤ، کدھر رب مینوں ہی نہ کہے تو مجرم الگ ہو جاؤ. جنہوں 5واں خلیفہ لوگ کہتے ہیں 4 خلیفے تا حق سب تسی جان دے ہو، 5واں بھی خلیفہ ہے عمر بن عبدالعزیز. یہ پیدا کتوں ہوا ہے؟ یہ اس گھر دی دولت ہے جس گھر دی لڑکی نے کیا سی عمر تو نہیں دیکھتا، عمر کا خدا دیکھتا ہے. جاؤ میں تنوں سارے نے گل کہنا، اے ذہن بنا لو، عمر بن خطاب دیاں گلاں سن والو ذہن بنا لو کہ میں جتھے بھی ہوا گا میرا اللہ میں ویکھدا ہے. اور میرے ذہن رسول کو ایک بندہ آیا، کہنے لگا میرے سونے رسول زندگی دا کوئی پتہ نہیں، کوئی میں ایسا مسئلہ سنا دیو کہ تھوڑے بعد میں کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہ ہوئے.
فرمایا اتق اللہ ہے سما کنتا، بیٹا جتھے بھی ہوئے اللہ کو ڈریا کر، تیرے سارے مسئلے حل ہو جان گے۔ تینوں اللہ ویکھ دے جن دے ہاتھ ترازو ہوئے، اور جدوں اللہ نو ویکھدا ہے تے ذہن بنے گا، وہ حضرت صاحب ترازو ہیرا پھیری نہیں کرے گا۔ جدوں نو پتہ ہے میں قیامت والے دن حساب کتاب دینا، کدی وکیل جھوٹے مقدمے کی پیروی نہیں کرے گا، گول مول کدی بندہ نہیں بنے گا۔ اور سارے جنے سن لا، بڈھو جوانو، لبڑیاں تبڑیاں نو رب نے معاف کر دینا، تے دل دے کوڑے نو رب نے معاف نہیں کر رہا۔ دل صحیح رکھیا کر، غیرت اسلامی پیدا کر، اپنے گھر وچ غیرت پیدا کر۔ جن بے حیائی بے شرمی دے آلے نے سب نو بتا طلاق دے کے اپنے گھر نو فارغ کر، انشاءاللہ العزیز تیری دنیا میں بہتر، موت دا ویلا بہتر۔ انشاءاللہ جدوں جامے گا تینوں منکر نکیر نظر نہیں آئے گا، مبشر تے بشیر نظر آئے گا۔ حضرت صاحب قیامت دا دن ہوئے گا، 50,000 سال دا دن ہوئے گا، لیکن تم مومن بن کے جائیں گا، تقوی لے کے جائیں گا، اللہ دا ڈر رکھ کے جائیں گا، تینوں انج معلوم ہوئے گا 50,000 سال دا دن جویں زور تو لے کے اثر تک 2 گھنٹے دی سارا دن ہی گزر گیا ہے۔ اللہ کریم تینوں اور مینوں صحیح معنی وچ غیرت اسلامی پیدا کرنے توفیق بخشے بھائی جان۔ زندگی رہی تے آنے والا جمعہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دے بارے وچ زندگی رہی، ان دے بعد حضرت علی بن ابی طالب تے بیان زندگی رہی، ان دے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دا بیان ہوئے گا۔ بس آیا کرو وقت تے الف تو لے کے یا تک درویش دیاں ساریاں گلاں سنیا کرو، ہو سکتا ہے کوئی اندر وڑ جاوے گل اور تیری میری جہنم نو جنت بنا دے۔